السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد بھٹ اور یہ ہے آپ کا فیوریٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ ڈیجیٹل، جہاں پر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر کچھ اپڈیٹس کے ساتھ۔ اور ایک دن کی غیر حاضری ہو گئی، سوری، معافی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی تھی پاور فیلئر بریک ڈاؤن جو آل اوور پاکستان تھا، پورا ملک بیٹھ چکا تھا، اور جس کو ہماری وزارت توانائی کی کو تمام تر انہوں نے جو اپنی کوششیں کی، تو 26 گھنٹے بعد بھی پاکستان میں بجلی آ تو گئی، لیکن کہیں کہیں نہیں ہے، کہیں کہیں آ رہی ہے، کہیں جا رہی ہے۔ بہت سے شہر ایسے ہیں سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، جہاں پر ابھی بھی بجلی کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ بہت سے شہر اندھیرے میں ڈوبے ہیں، بہت سے علاقے ابھی تک اندھیرے میں ہیں، جہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن ہماری وزارت توانائی کہہ رہی جی سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اچھا کر دیا بہت، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کراچی کا تو خیر کیا کہنا، کراچی والے کے الیکٹرک کے رحم و کرم پہ، جہاں پر جن کا دعویٰ ہے کہ جناب عالی ہم کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں کراچی کو 1.5 سے 2 گھنٹے میں اپ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ہماری اپنی پیداواری صلاحیت، ہم خود بجلی بناتے ہیں، تو ہم نے دیکھ لیا جی کتنی بجلی بناتے ہیں۔ اور کیونکہ بجلی تو ان کے پاس بھی 26 گھنٹے تک تھی نہیں، اصولاً ان کو اپنے پاور سٹیشنز اور پاور جنریٹرز آن کرنے چاہیے تھے جو کراچی کو بجلی سپلائی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور یا یہ چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کراچی جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تقریباً 26 گھنٹے تک وہ بھی مفلوج رہا۔ بہت سارے کام رک گئے، معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں جی جناب علی تقریباً 100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے معیشت کو۔ 20 ارب روپے ہمارے جو گارمنٹس کا سیکٹر ہے اس کو ہوا ہے، گارمنٹ انڈسٹری کو ہوا ہے نقصان 20 ارب کا۔ اس کے علاوہ جو ہماری جنرل وہ ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بینکنگ متاثر ہوئی، ہمارے کمیونیکیشنز متاثر ہوئے، تو سب کچھ ملا جلا کے تقریباً یہ 100 ارب روپے کا نقصان 26 گھنٹوں میں پڑ گئے۔ اور پھر بھی شکریہ وزیر اعظم کا ادا ہو رہا ہے بھائی ٹویٹر پہ، اللہ معاف کرے۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں، پہلے آپ کے کامنٹس لے لیتے ہیں اور پھر ان کے جوابات۔ عمر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں نائس ٹائٹل، تھینک یو عمر بھائی، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، ٹائٹل پسند آیا، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عامر ملک کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ گیو یو ہیلتھ، تھینک یو عامر بھائی، بہت شکریہ آپ کی دعا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی عزت و امان میں رکھے۔ ایکسس جناٹ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کل اسٹل وننگ، دے سیمس ٹو بی وننگ بٹ لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ روز کہہ رہی ہیں جناب علی یہ شریفستان بنتا جا رہا ہے پاکستان، یہاں سب کچھ جائز ہے، محسن نقوی بھی اب دل و جان سے پاکستان کو لوٹیں گے، دعائی کی جا سکتی ہے میری بہن۔ سبین نور کہہ رہی ہے تھینکس فار دی آنیسٹ اپڈیٹ، تھینک یو سبین۔ ٹھیک ہے جی۔ اور مسز خان کہہ رہی ہے معین بھائی کی طبیعت ہے، گیٹ ویل سون، معین بھائی کے تک آپ کی محبت پہنچ گئی، آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ حریم کہہ رہی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معین بھائی کو صحت دے، تھینک یو حریم۔ اور کیا کہتے ہیں فریہ کہہ رہی ہیں، فریہ نے بھی معین بھائی کے لیے دعائیں بھیجی ہیں، آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ۔ اور آپ لوگ سب جس طریقے سے اپنی نیک تمنائیں بھیج رہے تھے، وہ معین بھائی تک پہنچ رہی ہیں، اور وہ بھی بےتاب ہے آنے کے لیے، لیکن میں نے روکا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی دل کا معاملہ ہے، آرام کر لو، انشاءاللہ معین بھائی بھی حاضر ہوں گے، آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کے سامنے اب رکھتے ہیں پچھلے 2 دن کی اپڈیٹس، لیکن 2 دن کی خبریں تو ہم نے سن لی ہوگی، لیکن اس میں کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں جو میڈیا پر آپ کے سامنے نہیں آ پاتی، یا کچھ اندر کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آتی یا نہیں لائی جاتی، وہ الگ بات ہے، کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسائٹس آپ کے سامنے لائی جائیں، جو کہ بظاہر تو ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا ہوتا، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ راؤ انوار سابق SSP ملیر جو باعزت طور پہ بری ہو گئے نقیب اللہ خان کے قتل کیس سے، ایک بہت بڑا دھچکا لوگوں نے کہا یہ ہے انصاف کو ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ راؤ انوار نقیب اللہ خان جو ایک معروف تو نہیں کہنا چاہیے، ایک معصوم بندہ تھا بظاہر طور پہ، اور ٹک ٹاک بناتا تھا، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا، جس طرح ہوتے ہیں بیچارے، اس کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 4 لوگ تھے ٹوٹل، جس میں یہ بھی تھا شامل، اس کو مار دیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے کیس ہوا، راؤ انوار صاحب اس میں نامزد ہوئے، ساتھ میں دیگر پولیس افسران بھی نامزد ہوئے، لیکن چلتا رہا۔ راؤ انوار کون ہے؟ راؤ انوار وہ افسر ہیں جن کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے، اور راؤ انوار صاحب کی ایک ہسٹری ہے زرداری صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی کیا کہتے ہیں پاورفل شخصیات کے ساتھ، اور ان شخصیات کے ساتھ بھی کہ جو اس ملک کا نظام پیچھے بیٹھ کے چلاتے ہیں۔
تو راؤ انوار صاحب کے پاس ملیر جو کراچی کے لیے گولڈ مائن کہلاتا ہے وہ ایریا ان کے دیا گیا تھا، ایس ایس پی تھے، اس کے انچارج تھے، اور راؤ انوار صاحب کو اس کیس میں نامزد کیا گیا، جس کے بعد راؤ انوار صاحب فرار ہو گئے تھے، سامنے نہیں آ رہے تھے، روپوش ہو گئے، ایک کہانی تھی چلتی رہی۔ 8 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کیس میں اس دوران نقیب اللہ کے والد، بوڑھے والد، وہ یہ انصاف ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے۔ شاید اچھا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ اس شخص کو، اس کے باپ کو ہزیمت سے بچانا چاہتے ہوں گے، تو میرے خیال میں اس لیے وہ دنیا سے جا چکے۔ خیر، راؤ انوار صاحب اس بنیاد پر رہا ہو گئے، بری ہو گئے کہ جناب علی وہ اس مقدمے میں گواہان جو ہیں وہ منحرف ہو گئے اور ٹھیک سے چالان پیشنے وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن جو کہانیاں تھیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ راؤ انوار صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور بہت سارے مبینہ پولیس مقابلے ان کے کریڈٹ پر ہیں، لیکن ان کے کریڈٹ پہ ایک اور بھی چیز ہے، ان کے کریڈٹ پہ چیز ہے زرداری صاحب سے قریبی تعلق، نہ صرف زرداری صاحب سے بلکہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے بھی۔ جی ہاں، کراچی کا علاقہ جو ملیر ہے اس کی حدود میں بحریہ ٹاؤن آتا ہے، اور بحریہ ٹاؤن جب ایکسپینڈ ہو رہا تھا، بلکہ ایکسپینڈ پچھلے چند سالوں میں ہوا، تو بہت سارے گوٹھ اس کی لپیٹ میں آئے، جہاں کے بہت سے لوگ بے گھر ہوئے، ان کو بے گھر کر دیا گیا، ان کو ان گوٹھوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ یہ پوری کارروائی، پوری پلاننگ، پوری اسٹریٹجی راؤ انوار کی تھی، اور انہوں نے یہ پورا علاقہ کلیئر کرا کے ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی گود میں دیا۔ یہ الزام ہے، بہرحال اس کی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کہنے والوں کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک اور لاڈلا، تو ایک تو یہ لاڈلے زرداری صاحب کے مانے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ دوسرا لاڈلا کون؟ دوسرا لاڈلا عزیر بلوچ، پیپلز پارٹی کا جالا، زرداری کا لاڈلا، جن کے بارے میں اس وقت پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبہ سندھ کے نامزد جو تھے یا لگائے گئے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ نہیں جی یہ عزیر بلوچ ہمارا بیٹا ہے۔ حالانکہ عزیر بلوچ کی شہرت، اور عزیر بلوچ خود بھی کہہ چکا ہے اور اس بات کا ایک بہت سی دفعہ اقرار بھی کر چکا ہے کہ لیاری گینگ وار، جس میں جو پیپلز پارٹی نے لیاری پر اپنا تسلط جمانے کے لیے شروع کی تھی، وہ اس کا مرکزی کردار ہے، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ لاڈلا عزیر بلوچ آج ایک اور مقدمے میں رہا ہو گیا، قتل کے مقدمے میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ راؤ انوار بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہا ہوئے، اور یہ بھی عزیر بلوچ بھی رہا ہوا۔ نہ صرف عزیر بلوچ بلکہ اس کا ایک قریبی ساتھی بدنام ترین ذاکر عرف ڈاڈا بھی اس کے ساتھ تھا، جس کو بری کر دیا گیا ہے عدالت سے۔ تو یہ زرداری کے دوسرے لاڈلے تھے 2 دن میں جو کیس سے بری ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ بری ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنے لاڈلے زرداری صاحب کے رہا ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں اور معصوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اپڈیٹ تھی یہاں کے ساتھ۔ خیر، پاور بریک ڈاؤن کی میں نے آپ کو شروع میں اپڈیٹ کی، پاور بریک ڈاؤن تو اس میں بہت ساری باتیں جہاں پر تھیں، جہاں پر لوگوں نے میمز کی برسات کی اور لوگوں نے اس کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا، حکومت کو لیا، وہاں پر ایک بڑی کامیڈی ہوئی۔ کامیڈی کیا ہوئی؟ کامیڈی یہ ہوئی کہ جب بجلی ریسٹور ہوئی اور تھوڑی ریسٹور ہونا شروع ہوئی، تو آپ کی سب کی پسندیدہ اینکر ہیں غریدہ فاروقی۔ غریدہ فاروقی آئیں، ٹویٹر پہ آئیں، اور انہوں نے جناب علی ٹویٹ داغا، اور اس میں جناب علی سب سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی انتھک کوشش اور محنت کے باعث بجلی کا بحران ٹل گیا، بجلی واپس آ گئی پاکستان میں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے جو وزیر توانائی ہیں، بجلی کے وزیر ہیں ہمارے خرم دستگیر خان، ان کو بھی خیال آیا ٹویٹ دے کے نہیں یار یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، اور انہوں نے بھی ملتا جلتا وزیر اعظم کی شان میں ایک ٹویٹ داغ دیا کہ جناب علی وزیر اعظم صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی ویژن نے جو ہے کام دکھایا ہے۔ اور ارے بھائی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، کیا مطلب یہ ٹویٹ ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اور آپ اس کو ویژولائز کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے وہ بیلٹ باندھی اور وہ کپڑے پہنے
वर्कर्स वाले और खंबे पे चढ़े गए, और खंबे पे चढ़ के मतलब पूरी रात बिजली की तारें ठीक करते रहे। प्लास हाथ से गिर गया, उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ करूँगा, उन्होंने तारों को दांतों से छीलना शुरू कर दिया। और पता अरे भाई क्या किया वज़ीर आज़म साहब ने इसमें? भाई अगर उठाने भी हैं तो ऐसे नहीं उठाओ, थोड़े मतलब सही तरीके से उठा लो यार, अक्लमंदी से उठा लो, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भागे नहीं जा रहे। खैर बहरहाल, लेकिन ये जो भोंडी हरकतें हो जाती हैं, ये इनसे इनका पता लगता है कि इनका दिमाग काम पर है। और जो मतलब जिन इंजीनियर्स ने और जिन वर्कर्स ने पूरे 26 घंटे तक काम करके इसको मसले को हल कराया, रिस्टोर किया, उनके बारे में कहीं एक ट्वीट भी नहीं, एक शुक्रिया भी नहीं, एक थैंक्स भी नहीं, उनकी काविशों को नहीं सराहा गया है। तो वज़ीर आज़म साहब की काविश को सराहा गया। चलें जी, ये थी। जाते जाते आपको रात की अपडेट दे दूँ। रात की अपडेट, जैसा कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं नए वज़ीर आला पंजाब के आने के बाद। पंजाब के स्पेशली पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पुलिस अफसरान हैं, उसमें होता है। अच्छा हुआ क्या है, बहुत सारे अफसरान मनपसंद तैनात हो चुके हैं। आपको वो मिल जाएगी डिटेल जा बजा, उसमें मैं नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। अपडेट ये है कि वज़ीराबाद में जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ था उसकी JIT की जानिब से अदालत में चालान जमा करा दिया गया है रातों रात। अच्छा, रातों रात चालान जमा कराया गया है। उस चालान में जमा कराने के बाद क्या हुआ है, वो जमा कराया गया है अनवर हुसैन शाह नामी एक JIT मेंबर की जानिब से। चालान जमा कराते ही क्या हुआ, चालान जमा कराते ही अनवर हुसैन शाह को चालान जमा कराने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया। चालान तो जमा करा चुके थे, उसके बाद क्यों, सवाल खड़ा होता है क्यों, ऐसा क्यों किया गया? क्या वो JIT का हिस्सा नहीं थे, या उन्होंने किसी से पूछे बगैर किया, या कोई रात के वक्त चालान जमा कराना कोई गलत बात है, आउट ऑफ द बाउंड्री है? ऐसी बात नहीं। चालान जो जमा हुआ है, चालान में जो मुल्ज़िमान हैं, नवीद है, वकास है, तैयब है, जहांगीर है, उनको नामज़द तो किया गया, लेकिन साथ ही इस चालान में 35 से ज़ायद गवाहान को भी शामिल किया गया है। ये वो गवाहान हैं जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने हमला होते देखा। इनमें ज़्यादातर वो है, और ये अपना बयान रिकॉर्ड कुछ ने कराया, कुछ नहीं कराया, और कुछ जो जाके जो अदालत में कराएंगे। इन गवाहान को सामने नहीं लाना था, इन गवाहान की ज़रूरत नहीं थी, वरना जो मर्ज़ी का चालान है या मर्ज़ी का मुकदमा बनता है या मर्ज़ी की FIR है वो नहीं बन सकती थी। लेकिन अनवर हुसैन शाह ने क्या गलती की, ये गलती की कि इन गवाहान को 35 से ज़्यादा गवाह हैं वैसे, इनको चालान में शामिल कर दिया, और जिसकी पादाश में अनवर हुसैन शाह को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया। अब वो मुअत्तली झेलेंगे, और उनकी गलती है, वो गलती किस तरह सुधारी जाती है हुकूमत की जानिब से, ये देखना है। लेकिन ये बात क्लियर होती जा रही है कि खान साहब को, इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं, और हर हद तक जाने को तैयार हैं। और इन्होंने अपने बंदों को भी हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस पंजाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करके वो लाई जा रही है जो इमरान मुखालिफ है, PTI मुखालिफ है, और जिनसे इनको बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं PTI के ख़िलाफ़। अजीब, तो आज तक की ये अपडेट थी। जैसी कोई अपडेट आती है मज़ीद मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। आपको आज की अपडेट सही लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर हूँगा, कोशिश करूँगा कल ज़रूर आऊँ, गैर हाज़िर ना हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत डांटा खींचा, तो आपकी मोहब्बतों का मैं मशकूर हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं यहीं पर, इसी जगह पर। बहुत शुक्रिया।